بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 13 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج بھی اسی طرح حسب معمول ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے چشمہ علم و حکمت۔ اس کا مطلب کیا ہے چشمہ علم و حکمت؟ انشاءاللہ عزوجل اس پر گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، پہلے میں ان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نقیب اللہ مدنی صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ محترم ناظرین، اب بلا تاخیر بلا تمہید میں بغیر کسی گفتگو کیے ہم استاد محترم کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو استاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ چشمہ علم و حکمت، آج کا جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے چشمہ علم و حکمت، سب سے پہلے تو یہ اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا معنی کیا ہے چشمہ علم و حکمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل برتر نبی ہیں، افضل الانبیاء والرسل ہیں اور سید الرسل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ ہر امتی کا ہونا چاہیے، اور ہر امتی کو اپنے نبی کو افضل جاننا چاہیے، اور ہمارے نبی تو ہیں ہی افضل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہیں، وزیر اعظم ہیں، نائب مطلق ہیں، اور سارے انبیاء جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار شانیں عطا فرمائی، اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کی جو شانیں تھیں، ان کے جو معجزات تھے، کمالات تھے، وہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ انہی کمالات میں سے، معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ علم کا بھی ہے۔ علم یہ ایک بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ اس کا لغوی اور لینگویج کے اعتبار سے تو اس کا مطلب ہے نالج، اور اصطلاح کے اعتبار سے کسی شے کی شکل صورت کا ذہن میں آ جانا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اب علم کی جو ہے وہ فضیلت اور کرامت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے اللہ عز و جل نے سوال فرمایا کہ اے سلیمان تمہیں کیا چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے یا علم چاہیے؟ تو سرکار حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کا انتخاب فرمایا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے صرف علم کی بدولت سرکار حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دولت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ اور علم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نون والقلم، دوات کی قسم کھائی ہے اور قلم کی قسم کھائی ہے، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو علم کے فروغ کا اور علم کی جو ہے وہ کتابت کا ذریعہ بنتی ہیں، علم کو لکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود رب کریم عز و جل جن کی قسم کھا رہا ہے تو وہ کتنی عظیم الشان چیزیں ہوں گی، وہ علم کا واسطہ بننے والی چیزیں، تو ان کی جب قسم کھا رہا ہے تو جس کا وہ واسطہ بن رہی ہیں وہ کتنا عظیم الشان ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، عالم الرسل ہیں، عالم الملائکہ ہیں، اور اللہ عز و جل کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب ہے چشمہ علم و حکمت۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ عالم علم دو عالم ہے حضور، عالم علم دو عالم ہے حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی تو یہ آپ نے علم کے بارے میں بتایا کہ علم کیا چیز ہے،
اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہاں سے ناظرین کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ موضوع کیا ہے۔ موضوع علم مصطفیٰ، یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب سے پہلے جو بنیادی طور پہ ایک چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا کچھ اجمالی خاکہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا۔ باقی تفصیل یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے ظاہر اور ایک علم باطن۔ علم ظاہر جیسے شریعت کا علم ہو گیا، احکام کا علم ہو گیا اور ظاہری چیزوں کا علم ہو گیا، اور علم باطن سے مراد یہ ہے کہ خفیہ چیزوں کا علم، جس کو ہم علم غیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس میں تو کسی کو بھی، کسی کافر کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن علم غیب جو ہے کہ پوشیدہ چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے میں بتاؤں گا کہ غیب کیا ہوتا ہے۔ غیب وہ چیز ہے کہ جس کو بغیر دلیل کے عقل سے نہ جانا جا سکے اور حواس خمسہ سے بھی اس کو نہ جانا جا سکے۔ مثال پر اللہ عز و جل ہے، لیکن اللہ عز و جل کو دیکھنا، اللہ عز و جل کو سننا، اللہ عز و جل جو ہے وہ اس سے تکلم کرنا، تو یہ عام بندے کے لیے، جب تک اللہ عز و جل یہ طاقت نہ عطا فرمائے، یہ عام بندے کے لیے ممکن نہیں۔ تو اب اللہ عز و جل غیب ہے، جنت غیب ہے کیونکہ اس کو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، اور ہم عقل سے بھی جو ہے وہ اٹکل نہیں لگا سکتے کہ جنت کیسی ہوگی۔ تو یہ ہے غیب کی تعریف۔ اب غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جو کسی دلیل سے معلوم ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمیں دنیا کو، کائنات کی رنگینیوں کو، وسعتوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ اب یہ دلیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہے غیب کی پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ ہے جو دلیل سے بھی معلوم نہ ہو سکے، اس کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں، جیسے کون کب مرے گا، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جن کو علوم خمسہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ مفاتیح الغیب ہے۔ اس تفصیل کے بعد آپ یہ سنیے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے عقیدے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس پہلو کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہے، اور یہ ایسا مطلب یہ ہے کہ یقینی عقیدہ ہے کہ اس پر قرآن پاک کی متواتر اور قطعی الدلالہ یقینی جو آیات ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں ہے، بعض آیات متشابہ ہوتی ہیں تو ان میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایسی آیات دلالت کرتی ہیں اور متواتر احادیث دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ایک وہ عقیدہ، اس کو ضروریات دین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے بتائے بغیر کسی کو ایک حرف، ایک پتے کا، ایک ذرے کا بھی علم نہیں ہو سکتا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو، دیگر رسولوں کو اللہ عز و جل نے بعض غیبوں کا علم عطا فرمایا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ ان تین باتوں کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا انکار اگر کوئی کرے گا تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، راہ راست سے بھٹک جائے گا، لیکن مومن رہے گا، مسلمان وہ رہے گا، لیکن گمراہ کہلائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے قیامت کا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اور اسی طرح اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے علم غیب عطا فرمایا۔ ان چیزوں کا اگر کوئی منکر ہے، ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت ہونے سے خارج ہے، گمراہ ہے۔ تو یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اس عقیدے پر قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں اور احادیث کریمہ ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو ہمارے عقیدے کو تقویت دیتی ہیں۔ سب سے جو مطلب واضح اور باہر آیت ہے وہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ عز و جل نے قرآن سکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب قرآن پاک کیا ہے؟
اس قرآن پاک پر الف لام ہے، اور نحوی جو ہے جو درسی کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ الف لام جس چیز پر آئے نا تو یہ اس چیز کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اب جب اللہ عز و جل نے قرآن سکھایا تو الف لام اس کے اوپر ہے، علم القرآن، علم، تو اب اس میں الف لام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن سکھایا، اور سارے قرآن میں کیا ہے؟ سارے قرآن میں ہے تبیان لکل شے، ہر چیز کا بیان ہے، تفصیلا لکل شے، ہر چیز کی تفصیل ہے، لا رتبہ ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ جو ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، وہ ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسولہ، کہ اللہ عز و جل غیبوں کو جاننے والا ہے، سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، اور وہ غیبوں سے، اپنے غیبوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو وہ چاہے۔ اب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو ان سے بڑھ کر کون سی ہستی ایسی ہے کہ جن کو اللہ عز و جل نے ان غیبوں پر خبردار کرنا ہے، ان غیبوں کی اطلاع دینی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کے علاوہ احادیث کریمہ بھی جو ہیں وہ بے شمار ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کتاب بدء الخلق، پہلی جو کتاب ہے، پہلا جو باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بیان فرما دی، ہر چیز، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ مطلب یہ کہ خلقت کے آغاز سے لے کر جنت اور دوزخ میں جانے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دی۔ اسی حدیث پاک کی ایک اور جو ہے وہ جز ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے، مشکات شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ کوئی پرندہ بھی پر مارے تو اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ وما یحرک طاہر جناحیہ، جو پرندہ بھی پر مارے گا تو اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت تک یہ پرندہ پر مارے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے علم تھا تو بتایا۔ جی اب یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس معلوم ہوئے بغیر تو مجھے علم ہے، میں بتا رہا ہوں، تو اب جس کو علم ہوگا وہی بتائے گا۔ ایک مرتبہ کچھ منافقین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طعن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چکر دے لیتے ہیں معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری منافقت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اس طرح جب طعن کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا سلونی، پوچھو۔ اب مطلق کہا، یہ نہیں کہا کہ اس چیز کے بارے میں پوچھ لو، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں پوچھ لو، فلاں چیز کے بارے میں نہیں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی، جو چاہو پوچھ لو۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا سلونی، جو چاہو پوچھ لو۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا تو یہ احکام شریعت کے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے دین کے مسئلے پوچھ لو۔ تو اس بات کی جو تردید ہے وہ حدیث پاک کا اگلا حصہ کر رہا ہے کہ اگلے حصے میں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ اب باپ کا علم جو ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں صرف ماں کی گواہی کافی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ 2 گواہوں کی بھی ضرورت نہیں، 4 عورتوں کی بھی ضرورت نہیں، جو گواہی کا نصاب ہے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ کچھ شریعت کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں پوچھنے کا حکم فرما دیا۔ اور پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹھکانہ جنت میں ہو گیا جہنم میں۔ اب یہ چیز معلوم کرنا تو یہ بھی یقیناً جو ہے وہ آخرت کے بعد، قیامت کے بعد کے معاملات ہیں جو صحابی پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث پاک ہے یہ متواتر ہے، یقینی ہے، اس کے اندر کوئی احتمال نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ عقیدہ پکڑنے میں تقویت ملتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ الحمدللہ وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا
کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوردت علیہ امتی، مجھ پر میری امت پیش کی گئی، میں اپنی امت کے اعمال نامے میں سے ہر شے پہچانتا ہوں، ہر نیکی، حتیٰ کہ اگر میرے کسی امتی نے، سب سے جو چھوٹی نیکی وہ بیان فرمائے، میرے کسی امتی نے مسجد کے اندر سے ایک تنکا جو ہے وہ جدا کر کے باہر پھینکا ہوگا، تنکا اٹھا کر باہر پھینکا ہوگا، مسجد سے اذیت دور کی ہوگی، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، فرمایا یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اللہ کیا تو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور میں اپنے امتی کے ہر فرد کا چہرہ یوں پہچانتا ہوں جیسے تم میں سے کوئی اپنے ساتھ بیٹھے والے کا چہرہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں تو کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، میرے بابا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اب عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس وقت تک نہیں ہوئی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 14 سال بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، ظاہری بات ہے اس کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہے ہوں گے، تو پچھلے عرصے میں جو نیکیاں کر چکے، اگلے عرصے میں جو نیکیاں کرنی، اور پھر اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ظاہری جو نیکیاں کی ہیں، خفیتاً جو نیکیاں کی ہیں، ہر نیکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع صحیح کیا کرو، کیونکہ لا اخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ پر تمہارا نہ رکوع پوشیدہ رہتا ہے، لا یخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تو ظاہری عمل پوشیدہ رہتا ہے، نہ قلبی عمل جو دل کا عمل ہے، خشوع و خضوع ہے، نہ وہ پوشیدہ رہتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے جو ہم نے عقیدہ رکھا ہوا الحمدللہ یہ وہی ہے جو متواتر حدیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں بیان ہے۔ اچھا قبلہ سعد محترم، یہ تو آپ نے تقریباً حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی وسعت کو بیان فرمایا۔ یہاں پہ میں مزید یہ کہ کچھ اور مزید اس میں آپ ایڈ فرما دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کیا تھی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اس حوالے سے وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے صحابہ کرام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت اور اللہ عز و جل کے علم کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم ملا لیا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کے صحرا، سمندر کے جو نیچے ریت ہوتی ہے اس ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے یہ اللہ عز و جل کے علم کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور اللہ کے علم کو ملا دیتے ہیں، تو ان کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے بے شمار لیکن پھر بھی متناہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رب نہیں مانتے، ہم مخلوق مانتے ہیں، اور مخلوق کا علم ہمیشہ متناہی ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک مختصر سی میں آپ کو ایک جھلک دوں کہ وسعت کا اندازہ آپ اس سے خود ہی لگا لیجئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک قطرہ جو ہے، ایک ذرہ، وہ یہ کائنات ہے۔ اب یہ کائنات کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس زمین جیسے 9 سیارے ابھی تک دریافت ہوئے ہیں، اور یہ 9 سیارے جس سورج کے گرد گھومتے ہیں، یہ سورج ملکی وے کہکشاں کا ایک حصہ ہے۔ اس کہکشاں کے اندر ایک سورج نہیں ہے، 50 سورج ہیں، سینکڑوں سورج ہیں، یعنی یہ ابھی تک سائنسدان کھوج نہیں لگا سکے، صرف ایک سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کی کھوج نہیں لگا سکے، تو باقی سورجوں کے بارے میں وہ کیا لگائیں گے؟ تو یہ ایک ملکی وے کا حصہ ہے، اور ملکی وے کے اندر کتنے سیارے یہ کسی کو معلوم نہیں،
اور اس ملکی وے کی جو وسعت ہے وہ کروڑوں اربوں خربوں نوری سال کے برابر ہے، صرف یہ 9 سیاروں کی وسعت۔ تو یہ ایک سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کی وسعت خربوں نوری سال کے برابر ہے، تو 50 سورج جو ہیں ان کے گرد گھومنے والے سیاروں کی وسعت کتنی ہوگی؟ پھر ان پر بسنے والی مخلوق بھی ہوگی، جیسے کہ سائنسدان ابھی اندازہ یہ لگا چکے ہیں کہ مریخ پر بھی آبادی پائی جا رہی ہے، مریخ پر بھی جو ہے وہ مخلوق ہے، مطلب یہ کہ دیگر سیاروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور سمندری جو مخلوق ہے، یہ جو زمین پر پائے جاتے سمندر جو ہے یہ خشکی اور سمندر کا جو آپس کا تقابل اگر کیا جائے تو خشکی جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے اور سمندر جو ہے وہ یہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور سمندری جو مخلوق ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ خشکی والی مخلوق سمندری مخلوق کا صرف 3% ہے، یعنی یہ اتنی جو ہے وہ وسیع صرف زمین ہے، اور اس زمین جیسے 9 سیارے صرف دریافت ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، پھر یہ جس ستارے جس سورج کے گرد ہے اس سورج کی جو وسعت ہے، پھر اس سورج جیسے سینکڑوں سورج ہے، پھر اس سے یہ جو کہکشاں ہے اس کہکشاں جتنی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں کہکشائیں، اور یہ ساری کہکشائیں ان پر بسنے والی ساری مخلوقات، ایک ایک مخلوق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ اب اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف جو ہے زمین و آسمان کی مخلوق کے بارے میں ہے۔ تو اب زمین و آسمان کے علاوہ جو 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے، لامکان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، وہاں تک سیر کر کے آئے ہیں، اور سیر کرنے کے لیے وہی جاتا ہے جو اپنی سلطنت میں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ دورہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا، سیر کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلطنت کے وزیر اعظم مختار کل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلطنت دیکھنے گئے، تو صرف یہ سلطنت جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کی وسعت آپ سوچ لیں کتنی ہے، تو باقی کی سلطنت کی وسعت کتنی ہوگی؟ اور یہ صرف سلطنت ہے، اس کے اندر بسنے والی مخلوق ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اور قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک کتنا زیادہ وسیع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کتابوں کا اور لوح محفوظ کا علم قرآن پاک میں یعنی اتنی زیادہ کتابیں، 120 صحیفے، 110 یا 20 صحیفے، اور جو ہے وہ لوح محفوظ ساری کی ساری وہ قرآن پاک میں، تبیان لکل شیء، ہر چیز قرآن پاک میں۔ تو اب اس سارے قرآن پاک کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ عز و جل نے جو ہے وہ علم کتنا دیا ہوگا۔ اعظم چشتی مرحوم کا ایک جو ہے وہ شعر ہے کہ علم خدا عقل خدا نے اینی دیتی علما وچ نہ آوے، علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اتنا زیادہ علم دیا کہ ہم سوچنے بیٹھیں گے ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ انہی حدیثوں سے سمجھ آ جاتا ہے جو حدیثیں میں نے بیان کی۔ ظاہری بات ہے حدیثیں سن کر بیان کی، بیان کرنے کے بعد ان حدیثوں کو اپنی ساری زندگی میں پھیلاتے رہے، تو اب ان حدیثوں میں جو بیان کیا یقینی طور پر یہ انہی کا عقیدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے نا، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے وہ سب کچھ یاد کر لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ سوال پوچھ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے نا، تبھی تو سوال پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اس ستاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہیں۔ اسی طرح حضرت جو ہے وہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے باپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں سے کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا علم غیب عطا فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ علوم خمسہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ شاید اکثر ناظرین ہوں گے ان کو علوم خمسہ ایک نیا لفظ ان کے لیے ہوگا، اکثریت کو اس جو مطلب کہ ایک علمی طبقہ ہے اس سے ہٹ کے جو ہے دنیاوی طور پہ ان کو اکثر کو یہ پتہ نہیں ہوگا علوم خمسہ کا۔ ایک تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی کافی ہو چکا ہے، اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ علم مصطفیٰ آپ نے ابھی بیان فرمایا، وہ مجھے یہاں پہ شعر یاد آ گیا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو علم مصطفیٰ یہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے اتنے مختصر وقت میں۔ یہاں پہ اب علوم خمسہ یہ کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ عطا کیے گئے؟ علوم خمسہ یہ 5 چیزوں کا علم ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے یہ علم، قیامت کا علم،
5 علم ہیں: قیامت کا علم، کل کیا ہوگا، کوئی جان کہاں مرے گی، اور بارش کب ہوگی، ٹھیک ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ عز و جل نے فرمایا کہ صرف جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ خیال آتا ہے کہ جب ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں سے وہ سارے علم بیان فرمائے، عندہ پہلے بیان کیا اور علم الساعہ علم بعد میں بیان کی، جی تو خبر مقدم کی جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خبر پہلے آ گئی، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کے پاس ہیں یہ سارے علم۔ جی تو اس سے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیے گئے ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یہ آیا ہے نا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، یا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، یا لا ادری، اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو ان ساری جگہوں پر، یہ علوم خمسہ والی جگہ، ساری جگہوں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ذاتی طور پر جانتا ہے، ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے سارے علم ہے، تو یہ اس کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنے جیسا گناہ کرے گا۔ تو علوم خمسہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ اب ما فی الارحام جو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یقیناً۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی ایک ایسا بیٹا جنے گی کہ جس کو میری امت شہید کرے گی، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مجھے جبریل امین، وہ جہاں شہید کرے گی وہاں کی مٹی مجھے جبریل امین نے لا کر دکھائی۔ کل کیا ہوگا ایک چیز، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، دونوں چیزیں اس حدیث پاک میں آگے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، یہ علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے غلاموں کو بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرمانے لگے تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو حضرت عبد الرحمن کو وصیت کی کہ میری جتنا بھی ترکہ ہے یہ آپس میں تقسیم کر لینا، اور جو اپنی اولاد ہے نا وہ بتاتے ہوئے آپ نے ایک بیٹی زیادہ ذکر کی۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کی کہ یار ابا جان، ہم تو صرف 4 بہن بھائی ہیں، تو آپ 5ویں ہماری بہن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو بھی ہے نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری فلاں بیوی کے بطن میں جو ہے وہ بیٹی ہے، تو اس کو بھی تم وراثت میں حصہ دینا۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتہ ہے کہ ما فی الارحام کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کیسے نہیں ہوگا؟ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں تو وہ لوگ غلط سوچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اور یہ بتا دو کہ انہی علوم کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ مفاتیح الغیب کا مطلب ہوتا ہے غیب کی چابیاں۔ چابیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں کسی کو دینی ہوتی ہیں، اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ چابیاں جو ہے وہ پھینکنی ہوتی ہیں، سائڈ پہ رکھنی ہوتی ہیں۔ میں چابیاں بنا کے رکھوں تو مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے علاوہ کسی کو رسائی دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ چابیاں اس لیے بنوائی جاتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محبوب کوئی نہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، لولاک والی شخصیت ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، تو میرے لیے فتجلی لی کل شے، مجھ پر ہر چیز ظاہر ہو گئی، ہر چیز واضح ہو گئی۔ اب کلا ہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ سارے علوم آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ بھی عطا فرمایا۔ اچھا، آخر میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، اور آخر میں کچھ احادیث مبارکہ، کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جس طرح وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وہ ہار گم ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے، اور ایک یہ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بات بیان نہ کی کہ میں کب جاؤں گا اس دنیا سے، پردہ کروں گا، اس کے حوالے سے بھی حضور اکرم، اس طرح کی مختلف احادیث ہیں کہ جن میں کسی مخصوص واقعے کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، تو 41 دن تک آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی طرح جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موزہ جو ہے وہ گم ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے میں سانپ تھا، آپ پہننے لگے تو ایک عقاب جھپٹا، مثنوی شریف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، وہ موزہ اٹھا کے لے گیا اور اس نے پلٹا تو اس کے اندر سے جو ہے وہ سانپ گرا۔
اب ان روایتوں سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں جی جی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بھی جانتے ہوں گے، ہار کہاں ہے وہ بھی جانتے ہوں گے، اس طرح جو ہے وہ موزے کے اندر سانپ ہے یا نہیں یہ بھی جانتے ہوں گے. تو یہ ان حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے نہیں جانتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اور بعض اوقات خاموشی اختیار کرنا کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے بتانے سے علم ہوتا ہے، اللہ عز و جل کے بتائے بغیر علم نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ بتائے گا، اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے تو تب جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. مطلب پہلی گھڑی میں اگر کوئی علم نہیں ہے تو اگلی گھڑی میں وہ حاصل ہو گیا. اب حکمت پیش نظر ہوتی ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں 41 دن تک چپ رہنے کی حکمت ایک تو یہ تھی کہ منافقین اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں، زوجہ محترمہ کے بارے میں جو ہے وہ زبان کھولنے کی جرت رکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اگر آپ پہلے دن ہی بیان کر دیتے کہ مجھے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا پتہ ہے تو 18 آیتیں جو سورہ نور کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی وہ نازل نہ ہوتی. ہار کا جو ہے جو گم ہوا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہار کا بتا دیتے تو پھر تیمم کا حکم کبھی نازل نہ ہوتا، کیونکہ ہار گم ہوا، ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت مختصر ہو گیا. اب جو ہے وہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا یہ آیت کریمہ اتری کہ پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا صحابہ کرام فرماتے ہوتے تھے کہ ہمیں ابوبکر صدیق کی اولاد کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جن کے صدقے میں ہمیں تیمم جیسا حکم ملا، ورنہ ہر جگہ پانی کی دستیابی ممکن نہیں ہوتی. تو اسی طرح جو ہے وہ جو موزے والا واقعہ ہے تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے علماء کرام نے کہ ایک ہوتا ہے عدم علم نہ ہونا، ایک ہوتا ہے توجہ نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں متوجہ رہتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے محبوب اور محب ہے تو لو لگی ہوئی ہے، دنیا میں بھی ہیں تو لو لگی ہے، تعلق جڑا ہوا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ غیر اہم چیزیں اللہ عز و جل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے. اس کام کے لیے خادمین تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. اب اس کا پتہ تھا کہ زہر دیا گیا، لیکن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زہر نہ کھاتے تو آپ کے حصے میں شہادت نہ آتی. تو شہادت جیسا مرتبہ بھی اپنے نبی کریم سے ہر مرتبہ ہر شان دینی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، تو شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے زہر جو ہے وہ زہر کی دعوت ہوئی. تو اللہ عز و جل کے محبوب کو علم سارا تھا، لیکن بعض اوقات کسی معاملے پر توجہ نہ کرنا، کسی معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، یہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کسی حکمت پر مبنی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں صرف یہ چاہوں گا کہ مختصر سا 1 سے 2 جملوں میں ہمارے ناظرین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی مختصر سا 1 سے 2 جملوں میں پیغام. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ما کانا و ما یکون، لوح محفوظ سب کچھ جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا اور کتنا عطا فرمایا اس کی ہم حد بندی نہیں کر سکتے. ہمیں جتنا پتہ ہے فتجلی علی کل شیء اور دیگر آیات کے جو ہے وہ مشاہدے سے ہمیں جو معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں. تو ہمیں اسی پر عقیدہ رکھنا چاہیے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا. جب قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ہی عطا کیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کیا. جی تو محترم ناظرین، آخر میں وہی شعر جو قبلہ نے پڑھا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور ایک تیری عطا سے خدایا
حضور جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے۔ اور استاد محترم میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا سفر کر کے اس کے بعد آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اتنا زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ محترم ناظرین، شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ایپیسوڈ 13 ہے، اور بعد میں مجھے یاد ہے کہ ایپیسوڈ 13 نہیں تھا، یہ 14 تھا، تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور آپ نے وقت دیا، آپ نے گفتگو سنی، قبلہ استاد محترم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آخر میں پھر وہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔